السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل پراپرٹی نیٹ ورک کا یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ سلمان بھائی موجود ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں وکٹوریہ سٹی سے ریلیٹڈ۔ بیسیکلی ہم لوگ وکٹوریہ سٹی میں کور کر رہے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کے اکثر کویشچنز آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ سینیریوز کے حوالے سے، اور اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں، تو بیسیکلی انہیں کو ہی کور کریں گے۔ وہ سب کویشچنز ہیں جو آپ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے، تو اس میں سب سے پہلے سلمان بھائی میں اسٹارٹ کروں گا۔ کافی زیادہ لوگوں کا کویشچن یہ ہے کہ جو اپروول ہے ان کی وہ ابھی تک نہیں ہوئی، این او سی کا کیا پروسیس چل رہا ہے اور کتنے ٹائم میں ان کی این او سی وغیرہ کلیئرنس آنی ہے؟ این او سی عبدالرحیم بھائی اوور آل جو ہے نا ایک گورنمنٹل پروسیس ہے جس کے اندر سے تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ اسی طرح گزرتی ہیں۔ ابھی تک اگر ہم اوور آل پچھلی سوسائٹیز کی ایگزامپلس دیکھیں تو بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے این او سیز ابھی تک نہیں آئے، اور اس کی پیچھے مین ریزن یہ نہیں ہوتی کہ این او سیز جو ہیں وہ اپلائی نہیں کیے گئے یا پھر این او سیز ان کے مل نہیں رہے۔ مین ریزن اس کی صرف گورنمنٹل پروسیس میں ڈیلے کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم بڑی ایگزامپلس دیکھیں تو سب سے بڑی ایگزامپل بحریہ ٹاؤن کی اپنی ہے کہ آپ کے جو سیکٹر ای اور سیکٹر ایف ہے وہ ابھی تک ایل ڈی اپروو نہیں ہے، حالانکہ ان کی اپروولز جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیے گئے ہیں، سارا پروسیس اس کے اندر ہو چکا ہوا ہے، لوگ رہ رہے ہیں، بٹ اسٹل این او سی اپروول جو ہے وہ ان کی طرف سے ابھی تک نہیں ملا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم چیزیں دیکھیں تو مزید بھی ساری سوسائٹیز جس ٹائم لانچ ہوتی ہیں تو کیونکہ این او سی اپروولز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹیز لانچ کر دی جاتی ہیں، ان کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور این او سی اپروولز پھر اس کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں بھی، وکٹوریہ سٹی میں بھی یہی ایک پروسیس چل رہا ہے کہ این او سی اپروول کے لیے سبمٹ کروا دیا گیا ہے این او سی کو، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ 3-4 ماہ تک ہمارا جو این او سی ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ بٹ اسٹل ایک گورنمنٹل پروسیس ہے، اس میں کچھ ڈیلیز، کچھ ہریز ہو جاتی ہیں، جو بھی جلدی دیر اس میں چیزیں ملیں گی، جیسے جیسے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم انفارم کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کب سے اسٹارٹ ہوگی، تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ڈیولپمنٹ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ 2 سے 3 ماہ میں یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ جو ایک پلان ہے جو کرنٹلی اسٹیٹس ہے اوور آل وہ یہ ہے کہ آپ کو 1.5 سال میں پوزیشن وکٹوریہ سٹی کے پلاٹس کا ملنا ہے، تو 7-7.5 ماہ میں اس کے اندر بیلٹنگ ہونی ہے۔ لہٰذا اگر اس پروسیس کو پورا کمپلیٹ کرنے میں جو ٹائمنگ کا ایک پروسیس چلتا ہے اس کے حوالے سے 2 سے 3 ماہ میں یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی، اور 7.5 ماہ میں آپ کو بیلٹنگ بھی یہاں پر نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ آفٹر ڈیولپمنٹ پروسیس اسٹارٹنگ اس کے اندر بیلٹنگ کا جو ہے پروسیس وہ بھی آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ پوزیشن بھی اس میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ بہترین۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کیوری کافی زیادہ لوگوں کی آتی ہے کہ جو شیرا والا ڈیولپر ہے بیسیکلی اس کے کافی اچھے پروجیکٹس آلریڈی ہو چکے ہیں، ڈیلیور بھی کر چکے ہیں، لیکن کیوری سب سے زیادہ آتی ہے کہ شیرا والا جو ہے وہ فرسٹ ٹائم انٹر ہو رہا ہے اس سائٹ پہ، اس ڈومین میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، سوسائٹی والی ڈومین میں۔ تو لوگوں کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ ادھر سے انہوں نے یہ پرومسز بھی کی ہیں کہ کافی اچھی ٹائم لائن دی ہیں کہ آپ کی جو بیلٹنگ ہے وہ 7 منتھ میں ہونی ہے، پوزیشن 2 سال کے اندر اندر ہونا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس چیز کو ایز پرومس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل جو شیرا والا گروپ ہے یہ ایک بڑا پرومیننٹ نام ہے لاہور کے اندر، یہ بہت دیر سے جو ہے اپنی ورکنگ کر رہا ہے، اور جس طرح کے بڑے پروجیکٹس یہ آلریڈی ڈیلیور کر چکا ہے، ان کے لیے ایک سوسائٹی ڈیلیور کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس کی مین ریزن آپ اگر دیکھیں تو ایور کیئر جو ہاسپٹل ہے اس کو پراپرلی فنکشنل کرنا، اس کے اوپر ورکنگ کرنا، یہ ایک اچھا خاصا ٹاسک ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے شیرا والا گروپ نے اس کو ابھی تک سر انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شیرا والا ہائٹس ہیں جو کہ ان کا ایک بہت نمایاں پروجیکٹ ہے، لوگ اس کو ایز ایگزامپل بہت جگہ پر کوٹ بھی کرتے ہیں، اور خود ان کو ایز این ایگزامپل اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ یہ شیرا والا گروپ پریزنٹ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کی بھی کنسٹرکشن دیکھیں، اس کی کرنٹ جو ہے اسٹیٹس ہے اس کو دیکھیں تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیرا والا آلریڈی بہت اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہے، ڈیولپمنٹ کرنا جانتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کام کے اندر پرانے ہیں وہ جس ٹائم اپنی
سوسائٹیز کو لانچ کرتے ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. اس میں اگر ہم ایگزامپلس کو دیکھیں تو اگر ہم حبیب رفیق گروپ کی بات کریں تو حبیب رفیق گروپ کے سکسیزفل ہونے کے پیچھے سب سے مین ریزن ان کا ایک ایئر لانگ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا اوور آل. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دوسرے پروجیکٹس کو بھی دیکھیں تو وہ لوگ جو پراپرٹی کے کام کے اندر پرانے ہیں انہوں نے بہت سی ڈفرینٹ چیزیں, بہت سی ایسی چیزیں جن کو عام طور پر لوگ مسٹیک سمجھتے ہیں, انہوں نے ان کو وٹنس کیا ہوا ہے, لہٰذا وہ ان مسٹیکس سے لرن بھی کر چکے ہوئے ہیں. اس لرننگ پوری کو ایک سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنا یہ ان کا ایک گول ہوتا ہے, اور جس کو امپلیمنٹ کرنے سے آپ کی سوسائٹی کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے, اور اس طرح کے ڈیولپرز اسی لیے زیادہ بہتر سوسائٹیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اوور آل اور ٹائملی اگر آپ دیکھیں چیزیں ڈیلیور کرنے کا تو شیرا والا ہمیشہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ آن ٹائم ڈیلیور ہی کرتا ہے. اس کی اگر کرنٹ ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹائم اسکوائر مال اینڈ ریزیڈینشیا ہے جو کہ بحریہ آرچرڈ فیز 4 کی انٹرس پر بن رہا ہے. سب سے زیادہ تیزی سے کام اس ٹائم اس پروجیکٹ کا چل رہا ہے, اور آلریڈی اس میں تقریباً 2nd فلور تک کا جو کنسٹرکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور آگے مزید اس کی گریڈ اسٹرکچر کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اوور آل یہ اچھے ایک مارجن کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بہترین قسم کا مارجن ان کو اس سوسائٹی میں بھی نظر آئے گا. صحیح. یہاں پہ پرسنلی میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خود بھی یہی لگتا ہے کہ ایک جو ڈیولپر ہے جو آلریڈی اس طرح کی کمرشل بلڈنگس وغیرہ بنائی ہیں اور سوسائٹی کی سائڈ پہ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی کریڈیبلٹی ہے اوور آل مارکیٹ میں, اور اس کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے. یہ سب لوگوں کے مائنڈ میں ایک کوشچن ہے, ایک چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی سوسائٹی والی سائڈ پہ آنے ایک نئی ڈومین ہے. تو مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے کہ جس طرح شیرا والا ہے وہ اپنا بیسٹ اس میں کرے گا, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, اور ان کی جو اوور آل جو کریڈیبلٹی چلتی آ رہی ہے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, اور اس سے اوپر لیول پہ بھی جانا ہے. یہی تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی ٹرسٹ لیول کو بیسیکلی انہوں نے مینٹین کرنا ہے, اور جو ابھی تک انہوں نے ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ کیا ہوا ہے وہ اس کو آگے مزید لے کے چلنا چاہیں گے. کیونکہ یہ سوسائٹیز دیکھیں, جب سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں وہ اتنے اس کے اندر کمفرٹیبل ہوں کہ اوور آل اس کی کنسٹرکشن جو ہے, اس کی جو جتنی چیزیں ڈیلیور کی جا رہی ہیں ان چیزوں سے اتنے مطمئن ہوں کہ وہ مزید لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اس سوسائٹی کے بارے میں بتائیں. تو اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل آپ بحریہ ٹاؤن میں دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جب لانچ ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھا, اس کی طرف انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی, تو اس کے بعد اس کی ایکسپینشن کی سب سے بڑی ریزن ورڈ آف ماؤتھ تھا کہ لوگوں نے اس کی تعریف اتنی کی کہ اس ٹائم یہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹی بنی ہوئی ہے, جو پہلی ایک کمرشل پرائیویٹ سوسائٹی آپ کہہ لیں, وہ سب سے پہلی یہ سوسائٹی بنی. تو یہ ورڈ آف ماؤتھ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اوور آل تمام ڈیولپرس کے لیے. ایسے یہ دوسرا پرسنلی ایک اور بھی چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے, میرا بیسیکلی کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ہی ہے, میرا ایکسپیرینس بھی اسی میں ہی ہے کہ جو اوور آل ایک کمرشل بلڈنگ بن رہی ہے اس میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کمپیریزن میں آتے ہیں تو کچھ لوگ اتفاق بھی کریں گے جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے تھوڑا اس سائڈ سے کنسٹرکشن کی فیلڈ سے, جب آپ ایک لینڈ کو فار ایگزامپل سوسائٹی کو بیلٹنگ والی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, اس لینڈ کو پلین کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں انیشیل فیز میں وہ پائپ لائنز وغیرہ ہیں یا روڈز وغیرہ کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا کمپلیکس کام نہیں ہوتا, اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کمرشل کسی بلڈنگ کو, جس طرح ہاسپٹل کا آپ نے ریفرنس دیا یا اس ٹائم پہ ٹائم اسکوائر بھی مان رہا ہے, جب ان پروجیکٹس کو آپ لے کے چلتے ہیں تو اس میں کمپلیکیشنز بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں, بہت مائنر ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ٹائم آپ کا لے جاتی ہیں, اور آپ کے لیے وہ ٹائم لائن کو ان چیزوں میں کرنا کہ ٹائم لائن میں میٹ کرنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اس ٹائم لائن کو میٹ کر لیں گے. جی اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو لینڈ ہے ایگزیکٹلی کتنی لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے, یا کیا کتنی لینڈ کا NOC چل رہا ہے, کیا اس کا کرنٹلی جو NOC کا پروسیس ہے اس میں 1000 کنال کا جو ہے وہ NOC پروسیس چل رہا ہے. اور ویسے کوئی بھی سوسائٹی جس ٹائم اپنا NOC اپروول کے لیے سینڈ کرتی ہے تو وہ پوری لینڈ کے لیے نہیں کرتی, ڈفرینٹ
ڈفرینٹ چنکس میں اس کا اپروول کرواتی ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انیشیل آپ سوسائٹی کو اپروو کرواتے ہیں, اس کے اندر یہ 1000 کنال کو اپروو کروا رہے ہیں. ویسے اوور آل جو ہے ان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لینڈ ہے جس کو یہ ان دا لانگر رن آگے لے کر چلیں گے, ایکسپینشنز چلائیں گے, ایکسٹینشنز جن کو بیسیکلی کہتے ہیں وہ ہوں گی, اور اس کے بعد مزید بھی انشاءاللہ اس کے اندر پروجیکٹس آپ کو ملتے رہیں گے. اور اس میں مین کمرشل جتنا آ رہا ہے وہ مین بولیوارڈ کا, کمرشل جتنا آ رہا ہے وہ سارا مین بولیوارڈ کا آ رہا ہے. اگر ہم اوور آل کی فیکٹر ہے اس کی, اگر ہم اوور آل اس کی ایک لوکیشن کا ذکر کریں, اس کے ڈیزائن کا ذکر کریں, تو اس کو ملتان روڈ اور کینال روڈ دونوں سے ڈائریکٹ ایکسیس ہے. تو ایک تو جو اوور آل اس کا مین بولیوارڈ بن رہا ہے جس نے ان دونوں روڈز کو جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کرنا ہے, یہ 2 بڑی روڈز ہیں, میجر روڈز ہیں لاہور کی. جو لاہور کی میجر 3 روڈز ہیں ان میں سے 2 یہ ہیں, ایک کینال روڈ ہے, ایک ملتان روڈ ہے, اور ایک فیروز پور روڈ ہے. تو یہ 2 میجر روڈز کے اوپر یہ اس کی جو سوسائٹی کا کنیکشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک مین بولیوارڈ بنی ہے. اور اس مین بولیوارڈ کا جو کمرشل ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہے, اور یہ ایک بہت شاندار انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. وہ لوگ جو اس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو فیوچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک بہترین قسم کا جب ریٹرن اس کے اندر سے ملتا ہوا نظر آئے گا تو پھر لوگ اس کے اندر زیادہ مزید انویسٹمنٹس کو بھی جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ کریں گے اور زیادہ ان ہوں گے اس کے اندر, کیونکہ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ وہ لوگ جو ارلی برڈ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے سب سے بیسٹ ریٹرنز حاصل کریں گے. وہ جو اس میں ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں, جو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ریٹرنز حاصل کریں گے, بٹ اس لیول کا ریٹرن جو ارلی برڈز ہیں ان سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا. صحیح ہو گیا, یہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. فردر یہاں پہ آئی تھنک ہم کمپیریزن تھوڑا سا بیریئر ٹاؤن کے ساتھ اس سوسائٹی کو پھر کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا اس ٹائم پہ جو چل رہا ہے ریٹ کا کمپیریزن چل رہا ہے. لوگ اکثر میرے سے کویشچن کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیتون سٹی ہے, پرائسز ڈفرینس کیوں اتنی زیادہ رکھی ہیں. پھر آل دو ایز سچ کمپیریزن نہیں بنتا لاہور اسمارٹ سٹی کے ساتھ, لیکن اسٹل لوگوں کا ایک کمپیریزن ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کی دیکھیں اتنی اچھی مارکیٹ چل رہی ہے, تو اس کی جو انیشیل پرائس آئی تھی کمرشل کی وہ اتنی تھی, اور اس کی کمرشل پرائس یہ ہے. تو اس چیز کو کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوور آل اگر آپ سوسائٹی کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں نا, تو ملتان روڈ پر ایک ملتان روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس ہے, دوسرا کینال روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس ہے. ہم اس کو پورشن وائز اگر ہم دیکھیں, لاہور سٹی, نیو لاہور سٹی اور زیتون سٹی, اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو صرف اور صرف کینال روڈ سے ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو اس کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بیسیکلی صرف کینال روڈ سے ون سائڈ ایکسیس ہے, اور اس ون سائڈ ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک چیز اس طرح کا ریٹرن بھی نہیں دے رہی ہوتی, اور اس کی ڈیفینیٹلی پرائسز بھی اسی طرح سے پھر جو ہے وہ کم ہوتی ہیں. جب آپ کو ایک میجر روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس ہو, وہ بھی ملتان روڈ جیسی ایک بڑی ہائی وے سے جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ہو, اس کی وجہ سے بہت سے ڈفرینٹ میٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, اور جو پرائسز اس کے اندر رکھی گئی ہیں یہ کوئی بہت زیادہ جو ہیں ایکسٹرا پرائسز نہیں ہیں. یہ اس ایریا کے حساب سے, اس کو جو ایکسیس ہے اس کے حساب سے یہ بالکل نامینل پرائسز ہیں. پرائسز اگر ہم ملتان روڈ کی سوسائٹیز کو دیکھیں تو ملتان روڈ کی سوسائٹیز پر وہ سوسائٹیز جو ملتان روڈ سے جن کو ڈائریکٹ ایکسیس ہے, حالانکہ صرف ان کو ملتان روڈ سے ہی ایکسیس ہے اور کسی سائڈ سے ایکسیس نہیں ہے, وہ ساری سوسائٹیز بھی اپنی جو ریزیڈینشیل فائلز ہیں, جو ریزیڈینشیل ان کے پلاٹس ہیں, ان کی پرائسز کو بہت زیادہ ہائی رکھ کر پھر سیل کرتی ہیں. تو اسٹل اگر اس پوائنٹ سے ہم یہاں پر دیکھیں تو بہت اچھا بڑا نومینل سا اس کا انویسٹمنٹ پلان رکھا گیا ہے, اور 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے جو کہ بہت ایزی ہے انویسٹرز کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے, اور ہر عام اور ہر خاص شخص جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے, اور اس سے بہت بہترین قسم کے ریٹرنز انشاءاللہ یہ تمام لوگ حاصل کریں گے. پھر اگر ہم کمرشل کی پرائسز کو دیکھتے ہیں نا, تو کمرشل کی پرائس آپ دیکھیں مین بولیوارڈ کا کمرشل ہے, یہ کوئی ایک بلاک کے اندر کا چھوٹا کمرشل نہیں ہے, مین بولیوارڈ کا کمرشل ہے. اوور آل اگر آپ سوسائٹیز کے مین بولیوارڈ کے کمرشلس کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھے خاصے ان کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو کمرشل جو ہے وہ بڑا بہترین نومینل کمرشل انہوں نے نکالا ہے, اور ان دا لانگر رن اس سے بہت بہترین قسم کے ریٹرنز بھی لوگ حاصل کریں گے. تیسرا جو آپ نے اس کے اندر ایک لنک کے حوالے سے سوال کیا تھا وہ لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے کیا تھا.
لاہور اسمارٹ سٹی کی جو لوکیشن ہے نا اس کی وجہ سے اس کی پرائسز کم ہیں. وہ اس کی ایک جو جس ایریا میں وہ بن رہی ہے وہ لاہور سے یا سینٹر آف لاہور سے جتنی دور ہے جگہ اس کی وجہ سے وہاں پر پرائسز کم ہیں, اور ان پرائسز کے اندر اوور آل چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس حساب سے اس ایریا کے حساب سے بالکل پرفیکٹ پرائسز ہیں. سیم اسی طرح یہاں پر ایریا کے حساب سے اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ملتان روڈ کینال روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس ہونے کی وجہ سے اور اوور آل اس طرح کی ایک کمرشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہاں پر جو پرائسز ہیں یہ ابھی بھی بہت کم ہیں. ان دا لانگر رن جو لوگ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا ریٹرن ان کو یہاں سے ملے گا کہ یہی کمرشل. دیکھیں آج سے پہلے اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن کا کمرشل جو ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جی اتنا مہنگا کمرشل کیوں لانچ کیا جا رہا ہے, جبکہ لوگوں نے اس کے بعد اس چیز کو وٹنس کیا کہ اس ٹائم پر جو بحریہ کا کمرشل ہے مین بولیوارڈ کا کمرشل وہ 9-10 کروڑ سے اس کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر جا چکی ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بہت کم کی طرف بھی جاتے ہیں تو اسٹل 4-4 5-5 کروڑ کے کمرشل ہیں یہاں. بالکل ایسے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹل ایک اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے. کینال روڈ سے ڈائریکٹ ایکسیس ہونے کی وجہ سے پھر جو شاکام جو فلائی اوور کا امپیکٹ اس کے اوپر آنا ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ امپیکٹ پوری اوور آل اس کی پرائسز پر آئے گا, اون پر آئے گا, اور لوگ پھر اس سے جو ہے زیادہ بہتر ریٹرنز انشاءاللہ حاصل کریں گے. ایسے یہاں پہ ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی ریسنٹلی میں ابھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کینال روڈ کو بھی شاید ایکسپینڈ کرنے کا پلان بن رہا ہے شاکام شو کی کمپلیشن کے بعد. آئی تھنک اسے جو ابھی ٹریک بنا ہوا ہے اسے ایکسپینڈ کیا جائے گا, یا جو کینال کی دوسری سائڈ ہے ادھر ایک اور ٹریک بنایا جائے گا جو آگے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کو لنک کیا جائے گا. دیکھیں یہ جو لاہور کے ماسٹر پلانز ہیں ان کے مطابق یہ سارے پلانز آلریڈی شیئر کیے ہوئے ہیں اور یہ ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کرنٹلی آپ کو جب ضرورت پیش آئی کہ اب شاکام چوک جو ہے وہاں پر اتنی ٹریفک آنے لگ پڑی ہے کہ ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, تو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جو بقیہ سوسائٹیز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی رہائش کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کینال روڈ ایکسپینشن جو ہے یہ ضروری فیکٹر ہے, اور یہ آگے انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور اس کا پھر ایک اور امپیکٹ ہے اس سوسائٹی کے اوپر بھی, ایک نیا امپیکٹ ہوگا جو کہ اس کے اندر دیکھنے میں آئے گا. بٹ اگر ہم کرنٹ سینیریوز کے مطابق دیکھیں تو آلریڈی اتنے امپیکٹس اس کے اندر ابھی باقی ہیں کہ وہ لوگ جو کرنٹلی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس فیوچر میں اس سے بہت بہترین قسم کے ریٹرنز حاصل کریں گے اس میں سے. ایسے اچھا یہاں پہ ایک میرے مائنڈ میں چیز چل رہی تھی لاہور اسمارٹ سٹی کی. آپ جس طرح سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ایک ریفرنس دے رہے تھے, مجھے یاد ہے جس ٹائم پہ لاہور اسمارٹ سٹی کی انیشیل بکنگز آئی تھی اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سینٹر سے باہر ہیں, تو ہم لوگوں نے انیشیلی فیز میں جن لوگوں کو بکنگ کروائی تھی جب ہم لوگ ان سے ڈسکس کرتے تھے, انہیں لوکیشن کو بتاتے تھے, تو لوگ ہمیں یہی کہتے تھے کہ وہ تو لاہور سٹی میں بھی نہیں آ رہی, اس کی جو لوکیشن ہے وہ تو شیخو پورہ میں آپ اس کو کنسیڈر کریں. اور تب لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے تھے کہ سر یہ فیوچر میں بہت اچھی انویسٹمنٹ آپشن بن سکتی ہے, اپرچونیٹی بن سکتی ہے. لیکن ابھی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے ڈسکس کیا جاتا ہے, اور ایون لاہور اسمارٹ سٹی کے بہت زیادہ لوگ ادھر آئے ہیں جن کمرشل میں انویسٹمنٹس کی ہیں, جب ان سے بات کی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ سر لاہور اسمارٹ سٹی کی آپ لوکیشن دیکھیں وہ تو باہر ہے, سینٹر سے باہر, تو وہ آگے سے ایک قسم کا لڑنے پہ آ جاتے ہیں. جسٹیفیکیشنز ان کی ہوتی ہیں, ایک سوسائٹی کو وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے کیا بات کر دی ہے, یہ تو دیکھیں یہ تو مین ایکسیس جو ہے وہ اتنے قریب ہے, کوئی نہیں دور. یہ جو لاہور اسمارٹ سٹی کی سیکنڈ بکنگ تھی نا, اس پر جب ہم کام کر رہے تھے, لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے تھے, اور اس کی مارکیٹنگ جس ٹائم چل رہی تھی, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اکتوبر میں دسمبر میں بیسیکلی اس کی جو بکنگ ہے وہ کلوز ہوئی ہے. تو اوور آل لوگوں نے جب اس میں انویسٹمنٹس کی ہیں, میرے کئی ایک ایسے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی, اور آج ان سے وکٹوریہ سٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی. وہ اس ٹائم لاہور اسمارٹ سٹی میں انویسٹ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اس میں ڈیسیجن نہیں لیا, اور آج وہ اس چیز کو جو ہے وہ مان رہے ہیں, ہماری اس بات پر وہ آ چکے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جی آپ نے ٹھیک کہا تھا, جیسے آپ کہہ رہے تھے ویسے ہی ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی لوگ دیکھیں گے کہ جو گائیڈنس ہم اس ٹائم پرووائڈ کر رہے ہیں, ہمارا ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے, یہ لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی. اور وہ لوگ جو اس میں انویسٹ کریں گے
وہ فیوچر میں بہت اچھے ریٹرنز حاصل کریں گے. جو نہیں کریں گے وہ ڈیفینیٹلی بعد میں انویسٹ کر کے کچھ ریٹرنز تو حاصل کریں گے, بٹ اس طرح کے جس طرح لاہور اسمارٹ سٹی کے وہ لوگ جنہوں نے انیشیل انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ اس ٹائم ریٹرنز حاصل کر رہے ہیں, کوئی اور اس طرح کے ریٹرنز جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو سیم اسی طرح وکٹوریہ سٹی کے اندر جو لوگ کرنٹلی اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ ان دا لانگر رن اس سے وہ ریٹرنز حاصل کریں گے جو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ ایک ڈیفینیٹلی پراسپیکٹ بنتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے, اور اوور آل بائرس کے لیے, پوٹینشیل بائرس کے لیے, پوٹینشیل انویسٹرس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس قسم سے اس طریقے سے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی بھی انکریز ہو رہی ہے, اور اوور آل اس کے اندر سے جو ریٹرنز ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ریٹرنز ہمیں ملیں گے. تو اس میں انشاءاللہ اس میں سے بھی ایسا ہی ہوگا. صحیح ہو گیا. اچھا, ڈسکشن کافی لمبی ہوگی, یہ میں صرف کلوز کرتا ہوں, اور مجھے صرف اینڈ پہ یہ بتاتے جائیں کہ اس ٹائم پہ کیا سچویشن ہے, بکنگز کتنی رہ گئی ہیں, پاسبلٹی ہے بکنگ کی نہیں ہے, کمرشل کا کیا سینیریو ہے, ریزیڈینشیل کا بہت کم چانسز بکنگ کے جو ہیں وہ باقی رہ چکے ہیں پری لانچ پرائسز کے اندر. ٹھیک ہے, اور لمیٹڈ فائلز ہیں, بہت لمیٹڈ فائلز ہیں, اور بہت جلدی انشاءاللہ دیکھنے میں آئے گا کہ یہ فائلز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد اس پر اون سٹارٹ ہو جائے گا. بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں. 5 مرلہ کمرشل خاص طور پہ سب سے پہلے 5 مرلہ کمرشل جو ہے اس کے اوپر اون سٹارٹ ہوگا, اس کے بعد بقیہ جو ریزیڈینشیل فائلز ہیں ان پر بھی اون سٹارٹ ہو جائے گا. اور جو لمیٹڈ ویسی وہی بات ہے, دیکھیں اون تبھی سٹارٹ ہوتا ہے جب بکنگ کلوز ہو جاتی ہے, فائلز اوور آل ختم ہو جاتی ہیں, پھر ریسیل کی آپشنس کے اوپر کام سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کا ایک ریٹرن اوور آل بنتا ہے. لہٰذا اس کے اندر سے بہت جلد جو ہے وہ ریٹرن لوگ دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے, اور جس ٹائم وہ ریٹرنز ملنا سٹارٹ ہوں گے پھر ہی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ انویسٹمنٹس بھی آپشنز بھی کھلیں گی, اور مزید انویسٹرز بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے انشاءاللہ. بہترین. چلیں, بس یہی کچھ انفارمیشن تھی, کچھ ڈسکشن تھی, کچھ کیوریز آ رہی تھی کلائنٹس کی طرف سے جو میں آپ کے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ کو جتنی بیسک کیوریز ہیں ان کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, ایون آپ بیریا ٹاؤن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, بیریا آرچڈ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئسچنز ہیں, یا کوئی اور ٹاپک ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کور کریں, تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں. اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے ملک اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.